بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ عزیزان گرامی قدر، بعض اوقات ہمارے یوتھ، ہمارے جوان یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک بہترین فیشن جو دیکھنے میں جاذب نظر آتا ہے، جس سے شخصیت نکھرتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ ہے ٹیٹو بنوانا۔ کیا یہ ٹیٹو بنوانا جائز ہے؟ اور اگر جائز نہیں ہے تو کیوں جائز نہیں ہے؟ مثلا ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم یہ فیشن کریں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس ٹیٹو کی طرف جائیں اور اس کے اوپر گفتگو کریں، مالک کائنات کا ایک جملہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں، اس رب کریم کے کرم کا تقاضا ہے کہ جس نے ہماری باڈی پر، ہمارے بدن پر، ہمارے جسم پر کھال اور جلد کو رکھ دیا ہے، اور اگر وہ پروردگار عالم ہمارے جسم پر جلد کو، اسکن کو نہ رکھتا تو انسان اپنے جسم کی غلاظتوں کو، گندگیوں کو دیکھ کر اپنے آپ سے کراہت محسوس کرتا اور اپنے آپ سے اظہار نفرت کرتا۔ یہ بھی اس رب کریم کا کرم ہے کہ اس نے پوری بہترین باڈی دے کر اس کے اوپر اسکن لیئرز کو چڑھا دیا ہے۔ تو لہٰذا یعنی گرامی قدر، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ٹیٹو بنوائیں یا ٹیٹو بنوانا جائز ہے یا نہیں؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ انسان کے جسم پر جو اسکن ہے وہ تین طرح کی ہے، تین طرح کی لیئرز ہوتی ہیں۔ جس طرح سے آپ ایک پیاز کو دیکھتے ہیں، اس پیاز کی کئی پرتیں ہوتی ہیں، کئی لیئرز ہوتی ہیں، اسی طرح انسان کے جسم پر بھی جو اسکن ہے، کھال ہے، اس کی کئی لیئرز ہوتی ہیں جو مختلف بیماریوں سے، مختلف جو ہیں وہ زخم سے انسان کی باڈی کی کیئر کرتی ہیں۔ اب اگر نڈل انسان کی اسکن کے بالکل اندر جاتی ہے اور اس کے ذریعے کیمیکل سے کوئی تصویر بنتی ہے، کوئی نقش و نگار بنتا ہے جو اس اسکن کے اندر جا کے بنا رہا ہے، جی اس کے اندر جا کے بنا رہا ہے، اور اسکن کے اوپر اس کیمیکل کا کوئی اثر نہیں ہو رہا بلکہ جلد کے اندر ہے، اور اندر سے شکل ظاہر ہو رہی ہے، کسی مثلا پھول کی، کسی عمارت کی، کسی کی تصویر اگر سامنے آ رہی ہے، اگر یہ نقش و نگار جو ہے وہ کھال کے اندر ہے، کیمیکل نڈل کے ذریعے یا اکوپمنٹ کے ذریعے اندر گیا ہے، تو اس کے ذریعے اس شخص کا وضو اور غسل باطل نہیں ہو سکتا، یعنی اس کا یہ بنانا جائز ہے، یعنی ٹیٹو کو بنانا اس شکل میں جائز ہے۔ لیکن اب ایسا بھی نہیں کہ انسان چونکہ یہ کہہ کے جائز ہے تو اب اتنا وہ ٹیٹو بنوائے کہ یہ انسان جو ہے وہ انسان سے ٹیٹو نظر آنے لگے، مثلا یہ جو ہے نا وہ ایک جانور کی شکل اختیار کر جائے، جس کو دیکھ کر انسان جو ہے نا وہ پریشان ہو جائے کہ اللہ نے بنایا کچھ تھا، یہ جوان اس فیشن کے نظریے کے ذریعے جو ہے اپنے آپ کو اس نے زرافے کے اندر تبدیل کر لیا، مثلا بنایا تھا انسان، یہ گدھے بن گئے اپنے ہاتھوں سے، اس فیشن کے ہاتھوں، بہت معذرت کے ساتھ۔ لیکن اگر یہی ٹیٹو اگر یہ اپنے باڈی پہ اس طرح بنا رہے ہیں کہ اپنی اسکن کے اوپر یہ ظاہر ہو رہا ہے، اور اس اسکن اور اس کیمیکل کی وجہ سے پانی جو ان کی کھال تک نہیں جا پا رہا، تو اس کا وضو بھی باطل اور اس کا غسل بھی باطل ہو جائے گا۔ لہٰذا اب ان کے لیے جو ہے وہ یہ ٹیٹو بنوانا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن وہ ٹیٹو وہ لوگ بنا سکتے ہیں کہ جن کا نہ دین سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کو نماز پڑھنا ہے، نہ ان کو روزہ رکھنا ہے، نہ ان کو امام حسین کے عزا میں جانا ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے امام حسین سے، نجاست میں ہوں یا پاکیزگی میں ہوں، ان کو فرق نہیں پڑتا، یہ مثل کا انو حمار ہیں۔ تو اب ایسا انسان کہ جس کا کوئی دین مذہب نہ ہو، ٹھیک ہے بھائی، وہ تو پھر آزاد ہے، پھر اس کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ میں ایک مثال دے دوں، ہمارے کلچر میں دیکھا گیا ویسے کلچر ایک فیشن آیا، وہ کان میں جو ہے نا وہ بندہ ڈالا ہوا ہے، اور بھائی بندے تو لڑکیاں پہنتی ہیں، یہ لڑکیوں کی علامت ہے بندے ڈالنا، یہ کیا بولتے ہیں اس کو، ٹاپس۔ بھائی آپ جناب نے کیوں ٹاپس ڈالا ہوا ہے؟ ان کو خود نہیں پتہ یہ ٹاپس علامت کس چیز کی ہے، فیشن کس چیز کا ہے۔ وہ ویسٹ میں یہ علامت ہے ہومو سیکشل کی، وہ جو لڑکے لڑکیوں سے آ کے شادی کر لیتے ہیں، یہ وہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹاپ جو ہم نے پہنا ہوا ہے اس لیے کہ ہمارا فلاں پارٹی سے تعلق ہے۔ اور جناب علی آپ نے پاکستان میں کیوں پہنا ہوا ہے، کس چکر میں پہنا ہوا ہے؟ اس جوان کو بیچارے کو نہیں پتا کہ یہ جو بندہ پہنا ہوا ہے، انہوں نے بندہ پا لیا ہے، یہ انہوں نے جو یہ ٹاپ پا لیا ہے، اس میں ڈال تو لیا ہے، لیکن اس بیچارے سے پوچھا جائے بھائی آپ نے کس خوشی میں، آپ کا کس پارٹی سے تعلق ہے، بہت معذرت کے ساتھ
ہاں آپ کو فیشن کا پتہ نہیں ہے، لیکن آپ نے چونکہ دیکھ لیا کسی گانے میں کسی فلم میں تو آپ نے جو نا وہ اپنے کان میں بندہ ڈال لیا ہے. تو یہ بندہ ڈالنے سے پہلے اور یہ فیشن کرنے سے پہلے اس کی لاجک کے بارے میں بھی کم سے کم انسان کو عقل ہونا چاہیے، شعور ہونا چاہیے کہ آپ کس کے ماننے والے ہیں، آپ کا کس سے تعلق ہے، آپ کہاں کھلتے ہیں، کہاں بند ہوتے ہیں. بھائی آپ کا کوئی صاحب موجود ہے، آپ کا کوئی صاحب نہیں ہے، آپ آزاد ہیں، مادر پدر آزاد ہیں. ہم الحمدللہ آزاد نہیں ہیں، ہم مملوک ہیں، ہم کسی کے عبد ہیں، ہم کسی کے چاہنے والے ہیں. ہمارا ایک صاحب ہے، وہ جو صاحب امام زمان ہے، ہم امام زمان کو جواب دینے والے لوگ ہیں. تو ہماری گردن پہ یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. ٹیٹو کے حوالے سے میں ایک بات عرض کر دوں، اگر خدا نہ کرے کسی نے غلطی سے انجانے میں ایک ٹیٹو اپنے اسکن کے اوپر بنا لیا، ویسٹ میں ایک ملک کا نام نہیں لوں گا، ایک بچی تھی، جب اس کو شعور آیا اس نے حجاب کی طرف گئی، جب وہ شریعت کی طرف دینداری کی طرف گئی، اس کو اتنا معیوب لگا یہ ٹیٹو بنانا، اتنا معیوب لگا کہ اس کے پاس کوئی علاج نہیں تھا. اس نے ایسڈ ڈال کے اپنے ہاتھ اپنے بازو پہ جلا لیا اور اس کو بہت زیادہ اذیت ہوئی، ہاسپٹلائز ہونا پڑا. لہٰذا مجتہدین کا یہ فتویٰ موجود ہے، اگر کسی نے جو ہے وہ نادانی میں جہل کی بنیاد پر اگر ٹیٹو بنوا لیا، اپنے اسکن کے اوپر ہی بنوا لیا جس سے اس کا وضو اور غسل نہیں ہوتا، تو شریعت اسلام یہ گوارا نہیں کرتی کہ ایک انسان، ایک جوان تیزاب سے اپنے بازو کو، اپنے ہاتھ کو، اپنی باڈی کو جلائے تاکہ اس ٹیٹو کو ختم کر دے. آپ دیکھیں یہ فیشن، جو بھی فیشن ہوگا آتا ہے چلا جاتا ہے، فیشن کے رنگ بدلتے رہتے ہیں. فیشن آپ آج کر لیں، آپ ٹیٹو بنا لیں، 2 سال 3 سال بعد یہ ٹیٹو آپ کو برا لگے گا، میں کیا بیوقوفی کی ہے. یہ فیشن رنگ بدلتے رہتے ہیں. اگر رنگ اپنانا ہے تو رنگ الہی کو اپناؤ، اگر رنگ اپنانا ہے تو رنگ ولایت علی کو اپناؤ، اگر رنگ اپنانا ہے تو رنگ حسینیت کو اپناؤ جو سدا بہار ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.